السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے، کیا یزید کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یزید ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو میں یہ کہوں کہ لوگوں کے نزدیک شخصیت پرستی کی وجہ سے ایک تکراری نام بن چکا ہے۔ اور یزید ویسے صحابہ کا نام بھی ہے، صحابی بھی اس میں تھے کچھ یزید کے نام کے۔ یزید بن ابو سفیان ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ امیر معاویہ کے بھائی ان کا نام بھی تھا۔ یزید بن معاویہ بھی ہے، تابعی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بری نظر سے یا شخصیت پرستی کی وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یزید تابعی بھی ہیں، سند میں بھی ہیں، حدیثوں کی سند پڑھتے ہیں، اس میں یزید ہیں۔ ابھی تک عرب امارات میں لوگ اپنے بیٹوں کا نام بھی یزید رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس نام میں کوئی عیب نہیں۔ مگر ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پر اس کو بری نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نام کو یزید کی وجہ سے، جو امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر شخصیت پرستی ہے۔ اگر آپ یا کوئی اور اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا تو ظاہری بات ہے وہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ اسکول میں جائے گا، لوگ اسے برے القاب سے پکاریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اور اگر وہ کسی نوکری کی وجہ سے کہیں جاب کرے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، سلیکٹ نہیں کریں گے، اس کا حق مار دیں گے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو۔ اس کے بعد اس کے نام کی وجہ سے اس سے نفرت کریں گے، رشتہ دار اس سے نفرت کریں گے، اس کو لوگ جو ہے پریشان کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں اس بیچارے کے لیے پریشانیاں جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ تو رکھنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹوں کے اپنے نام اچھے، اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو۔ تو وہ بھی بیٹا ہے بیٹی ہے، کوئی بھی اس کا نام اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ موجودہ صورتحال کے حساب سے یزید ہمارے معاشرے میں کوئی بھائی اگر نام رکھتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کا تو وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی جو ہے دنیا میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ رائے مشورے کے حساب سے میرا مشورہ دینا ان کو صحیح لگتا ہے۔ ویسے میں یزید کو اچھا سمجھتا ہوں۔ میری تحقیق یہ کہتی ہے علمی شخصیت کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ صحیح روایتوں کے اندر اس کے بارے میں اچھی بیان بازی موجود ہے، اچھا علم موجود ہے۔ رہی بات ابھی اپنے مجھ سے مشورہ مانگا یا بھائی نے کسی نے مشورہ مانگا یزید کے بارے میں، تو مشورہ دینا بھی میرا کام ہے کہ میں اسے اچھا مشورہ دوں۔ تو اچھے مشورے کے تحت یہ ہے کہ آپ یا کوئی اور اپنے بیٹے کا نام یزید نہ رکھے، کیونکہ اس کی دنیا میں پریشانیاں ہوں گی اس کے لیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں اس مرد سے شادی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو سارا دن ڈنڈا اٹھاتا ہے، یعنی وہ بڑا جھگڑالو ہے۔ اس کا کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ پھر کہا وہ اللہ کے نبی کیا میں اس سے شادی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت غریب ہے۔ پھر اس نے اس کو مشورہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اپنے کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے نکاح کرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس حق مہر میں کچھ ہے تو کچھ لے کے آؤ۔ اس نے بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی لوہے کی کڑی؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ انگوٹھی یا کڑی؟ تو لوہے کی کوئی چھلا وغیرہ لے کے آؤ۔ تو اس نے بولا وہ بھی نہیں۔ ایک چادر ہے؟ اس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو حصے کروں یا چادر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق مہر کے لیے کافی نہیں، تو قرآن کی آیت کے تحت انہیں نکاح حق مہر کر کے انہیں نکاح کرا دیا۔ تو ادھر ایسے غریب کے ساتھ شادی کرا دی جس کی پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قانون تھا جو بیان کیا۔ یہاں اپنی چیز تھی، اس نے دے دی۔ شریعت سمجھائی ہمیں کہ غریب ہو کوئی بھی ہو اس کے لیے اللہ آسانی کرتا ہے۔ ادھر مشورہ مانگا تو مشورے میں اس نے مشورے کے تحت بولا کہ وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ جو ہے بہت زیادہ غریب ہے۔ تو آپ نے ہم سے مشورہ مانگا، چاہے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، مگر مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہ رکھے جب تک یہ لوگ معاشرے والے ہیں نا ان کو اچھا نہ سمجھیں۔
کیونکہ معاشرے میں ان کو جینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تو رشتہ دار ان کو تنگ کریں گے، اسکول میں تنگ کریں گے، تعلیم میں، کاروبار میں، تو پھر وہ کہے گا کیا میرے باپ کو بس یہی چیز ایک نام ملا تھا اور کوئی نام ہی نہیں تھا، جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹے کا نام یزید ہوگا، پاکستان میں کبھی وہ انٹرویو دینے کے لیے جائے گا نوکری کے لیے، اس کا نام دیکھ کر سامنے والا اس کے نام کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کر دے گا، اس کی تعلیم اس کے معیار کو نہیں دیکھے گا کہ یہ اچھا ہے نہیں ہے کیا ہے، بس وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، نہیں بھائی اس کو نہیں چاہیے، وہ اس کو برا جانتے ہیں۔ وہ کوئی اپنے کاروبار میں اس کا پارٹنر نہیں کرے گا، کدھر کاروبار میں اسے نوکری نہیں دے گا، کیوں بولے گا اس یزید کی وجہ سے میرا کاروبار رک جائے گا۔ بدشگونی کا نظریہ ہے نا ادھر، زیادہ تر لوگ شرک اور کفر اور اس میں مبتلا ہیں، بدشگونی میں، تو اس وجہ سے یزید نام نہ رکھا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کیا یزید کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یزید ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو